اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں تو معروف طریقے سے اگر وہ اپنی ذات کے سلسلے میں کوئی پیش قدمی کرتے ہوئے کارروائی کرتی ہیں تو تم پر کوئی حرج نہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کے حقوق، اس کے جذبات و احساسات، اس کے تقاضوں اور ضروریات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کی چاہتوں اور مرضیات کا پورا خیال رکھا ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی، ایسی خاتون دنیا میں نحوست اور شقاوت کی علامت بن جاتی، بلکہ بعض مذاہب تو نہ صرف اجازت دیتے تھے بلکہ اس پر ابھارتے تھے کہ شوہر کی چتا کے ساتھ اس کی بیوی کو ستی کی رسم ادا کرتے ہوئے زندہ جلا دیا جائے، جبکہ دیگر مذاہب نہایت ذلت، توہین، قسم پرسی، لاچارگی اور بیوگی کے ساتھ اسے زندہ رہنے کا حق دیتے۔ معاشرے میں جس کا کوئی مقام نہ تھا، وہ کسی کے آنکھوں کا تارا نہ بن سکتی تھی، اسے کہیں عزت اور مرتبہ ملے یہ ممکن نہ تھا۔ اس کو اپنے بھی اور پرائے بھی بے کس و مجبور سمجھتے تھے۔ اگر اسے جینا ہوتا تو اپنے جذبات مار کر اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو مدفون شوہر کے ساتھ دفن کر کے بس یوں ہی زندگی کاٹ دے، بس اتنا ہی حق اسے حاصل تھا۔ چاہے پھر وہ جس عمر میں بھی بیوہ ہو جائے، اس کے لیے یہی تھا کہ وہ اپنی بقیہ عمر اپنے وفات شدہ شوہر کو یاد کرتی رہے اور یوں ہی سسکتی رہے، کڑتی رہے اور جوانی کو جلاتی رہے۔ ہاں، یہ ستم تھا۔ اسلام آیا، اس نے بیواؤں کو نہ صرف شادی کی اجازت دی بلکہ ان سے شادی کرنے پر ابھارا، اور سب سے پہلے اس کا عملی کردار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا کیا۔ آپ کی پہلی بیوی بی بی خدیجہ، پھر حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور اس کے علاوہ دیگر خواتین، یہ سب بیوہ تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور ان کے ساتھ نکاح فرما کر بیواؤں کی اہمیت اور ان کی حیثیت کو اجاگر کیا۔ اور اسی طرح تمام صحابہ کرام کی زندگی کا اگر جائزہ لے تو اس کی سچی تصویر، اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ اسلام نے بیواؤں کے ساتھ یہ حسن سلوک اور یہ عمدہ طریقہ اختیار کیا۔ متوفانہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ایسی خاتون 4 ماہ 10 دن اپنے وفات شدہ شوہر کے سوگ اور غم میں گزارے گی۔ 4 ماہ 10 دن کی ترتیب حضرات فقہا نے اس طرح بتلائی ہے کہ اگر قمری اعتبار سے پہلی شب میں انتقال ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ قمری اعتبار سے 4 ماہ پورے کرے گی اور مزید 10 دن اضافہ کرے گی۔ لیکن اگر درمیانی ماہ میں انتقال ہوا ہے تو پھر 4 ماہ 30 دن کے اعتبار سے گزارے گی اور مزید 10 دن کا اضافہ کرے گی۔ اس طرح 130 دن پورے کرے گی۔ اس دوران وہ ہر طرح کے بناؤ سنگار اور زیب و زینت سے اجتناب کرے گی، نہ مہندی لگائیں گی،
نہ خوشبو استعمال کریں گی، نہ وہ سرما لگائیں گی، اور نہ بلا ضرورت تیل بھی لگائے گی۔ اسی طرح وہ رنگین اور بھڑکدار کپڑوں سے بھی اجتناب کرے گی۔ یہ تمام باتیں اس کے لیے ضروری ہوگا، اور شوہر کے ہی گھر میں رہے گی۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق ثلاث الا على زوج 4 اشہر و10۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں، ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ اس طرح ایک بیوہ کے لیے جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت رکھی گئی ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے تو ایسی صورت میں وضع حمل اس کی عدت ہوگی، یعنی جیسا ہی اس کا حمل ساقط ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب اس کو اختیار ہوگا جس سے چاہے وہ معروف طریقے سے نکاح کے لیے اقدام کرے گی۔ اسلامی قاعدے اور قانون کے مطابق جس سے چاہے وہ نکاح کر سکتی، بلکہ وہ اب ایک کنواری اور باکرہ کے مقابلے میں اپنی ذات کی زیادہ مالک ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الائم احق بنفسها من ولیها، کہ ایک بیوہ عورت اپنی ذات کے سلسلے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ عدت گزرنے کے بعد اس کی راہ میں اب کوئی حائل نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے اپنے گھر کے لوگ، بھائی، باپ، بیٹا ہو، یا شوہر کے گھر کے لوگ ہو۔ وہ اللہ کی سنت اور شریعت کے معروف حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے شریفانہ روش اختیار کر سکتی، اور مسلمان عورتوں کے لیے مباح سارے بناؤ سنگار کر سکتی، وہ نکاح کا پیغام قبول کر سکتی۔ تو یہ اسلام نے ایک متوفی نہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ایسی خواتین کو یہ حقوق دیے ہیں۔ بیوہ کے لیے اسلام نے تو یہ صاف شفاف اور حق پر مبنی، اعتدال پر مبنی یہ نظام عطا کیا اور اس کی ترغیب دی، لیکن آج پھر وہ جاہلی دور لوٹ آیا ہے، اور عورتوں کے سلسلے میں پھر وہی پرانا طریقہ دور جاہلیت کا جو مزاج تھا آج وہ انسانیت میں پایا جا رہا ہے۔ اور بطور خاص ہمارے ان اعجمی ممالک میں کہ ایک مرتبہ عورت بیوہ ہو گئی اور اس کی عمر کسی قدر آگے بڑھ گئی، اس کے اپنے 2-3 بچے ہو، ایسی عورتوں سے نکاح کرنے کے سلسلے میں نہ کوئی پیش قدمی کی جاتی ہے اور نہ ان عورتوں کا نکاح کرنا کوئی پسند کرتا ہے، اور اگر وہ نکاح کے سلسلے میں کوئی حرکت کرتی ہے تو اس کو معیوب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت کی عمر 30-35 سال سے آگے نکل گئی، اس کے 2-3 بچے ہو، اب ایسی عورت کے لیے سوائے اپنی جوانی جلانے اور یوں ہی سسکتے رہنے اور یوں ہی اپنے انتقال شدہ شوہر کی زندگی بھر یاد کر کے زندگی جیتے رہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ آج پھر ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک دور اور اسلام کا جو سنہرا دور جس میں بیواؤں سے نکاح کیا جاتا تھا اور ان سے نکاح کرنے کو ایک فضیلت کی بات سمجھی جاتی تھی، وہ دور دوبارہ لوٹایا جائے اور بیواؤں کے حقوق اس ناحیے سے بھی تسلیم کیے جائے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، بیواؤں کے دنیاوی اعتبار سے اس کی مدد کرنے، اس کے تعاون کرنے اور اس کی دنیاوی ضروریات کے پوری کرنے کے سلسلے میں لوگ توجہ دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی کہ بیواؤں کی اپنی خواہشات ہوتی ہے اور وہ بھی صاف ستھری ازدواجی زندگی کی حق رکھتی ہے، اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ تو آج پھر سے اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے
اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کو اس ناحیے سے بھی غور و فکر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔